ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کے لمحات ہیں کہ اس وقت ہمارے درمیان جنوب ہند کے معروف عالم دین، تمل ناڈو کے جمعیت علماء کے صدر اور کئی مدارس کے ذمہ دار اور سینکڑوں جو ہے علماء اور حفاظ کے استاذ حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان آج تشریف فرما ہیں۔ حضرت الحمدللہ گزشتہ ایک دن یا ہفتے کی رات سے ہمارے ہاں شہر میں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے علاقے کے لیے حضرت نے وقت دیا، یہ ہمارے علاقے کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ حضرت کی فکروں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بھرپور استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ابھی حضرت سے جو ہے گزشتہ کل درخواست کی گئی تھی کہ یہاں پر استاد محترم حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب دعوت برکاتہم کی سرپرستی میں لاک ڈاؤن میں ایک مدرسہ شروع ہوا تھا، اس مدرسے میں آپ کا قیمتی وقت چاہیے، تو حضرت نے الحمدللہ ہمارے لیے موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس پر ہم مولانا مصطفیٰ صاحب سے جزاکم اللہ۔ حضرت الحمدللہ از خود ہمارے ادارے میں آئے ہیں، یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ حضرت کی آمد کو بے حد قبول فرمائے اور حضرت کی آمد کو ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے استفادے کا موقع بنائے۔ اگر حضرت کی اجازت ہو تو تھوڑی قرات نعت حضرت سے ادباً گزارش ہے کہ تھوڑی دیر نصیحت فرمائیں۔ سب پروسیجر والی چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے معلوم ہوا کہ مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم ہم دوستوں میں سے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، میں ان کا بہت اکرام کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ ان کی نسبت پر یہاں مدرسہ قائم ہے، تو میرا خود ارادہ ہوا اور میرے شیخ کی یہی تربیت بھی ہے کہ جہاں جاؤ تو وہاں کے مدرسوں میں جاؤ، علماء سے ملو، طلباء سے ملو، جہاں جاؤ وہاں خانقاہ میں جاؤ، اہل نسبت اگر ہیں تو ان سے ملو، استفادہ کرو، جہاں جاؤ تو وہاں دعوت کے پرانوں سے ملو۔ تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، یہ تینوں کی جامع شخصیت میرے شیخ تھے، اور ہمارے اکابر کا بھی یہی امتیاز اور خصوصیت ہے کہ ہمارے اکابر نے تینوں شعبوں سے اپنے آپ کو متعلق رکھا۔ تین بڑوں کے تین کام، ایک کتاب لکھا ہے مولانا شاہد صاحب نے، سہارنپور کے سابق سیکریٹری رحمہ اللہ نے، جو حضرت شیخ کے نواسے تھے، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب۔ بنگلے والی مسجد میں اپنے دور میں وہ مدرس بھی تھے، وہ مبلغ بھی تھے، وہ پیر بھی تھے، تینوں شعبوں سے انہوں نے کام کیا بنگلے والی مسجد میں بیٹھ کر۔ تو میرے شیخ کی تربیت پر میرا خود کا یہ مزاج ہے۔ محترم صاحب نے کہا کہ ہم نے درخواست کی اور جو ہے حضرت سے، تو یہ بات کی چیز ہے۔ پہلی چیز تو میں خود یہاں حاضر ہونے کے ارادے سے آیا ہوں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد طلباء کی ماشاءاللہ، اور جو ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کو تا قیامت آباد رکھے اور اسے باغ و بہار رکھے اور خوب رجوع ہو اور مستقل طور پر مدرسے کے لیے جو ہے عمارت ہو۔ ابھی میں یہ مفتی منصور صاحب سے کہہ رہا تھا کہ دعوت کا بہت پرانا شہر ہے، حضرت نور اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے بوڑھے بوڑھے لوگ دعوت کے ساتھی یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جو 70-80 کے اوپر کے بوڑھے دائی ہیں جو زمانے سے لگے ہوئے ہیں دعوت کے کام میں۔ اسی کی برکت ہے کہ ہمارے علاقوں کا کوئی مدرسہ، سبیل الرشاد، دارالعلوم شاہ ولی اللہ، مسیح العلوم
اور پھر رفیق العلوم، مفتاح العلوم، احیاء العلوم، معادن العلوم اور باقیات الصالحات، کاشف الہدیٰ، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں کرنول کے طلبہ نہ پڑھتے ہوں. ہر مدرسہ کرنول کے طلبہ سے بھرا ہوا ہے. بلکہ بعض مدرسے میں میرے علم میں ہے 80-90 طلبہ کرنول اور نندیال کے ہیں، بڑی بڑی تعداد میں، جتنی تعداد میں خود ایک مدرسہ وجود میں آ جا سکتا ہے. تو مجھے اس پہلو سے افسوس ہوا اور یہاں آ کر خوشی ہو رہی ہے. کل بھی میں وہاں دارالعلوم طیبہ میں تھا، محترم صاحب ابھی تھے، منصور صاحب، کہ چلو اتنے زمانے کے بعد ہی صحیح ایک باضابطہ اپنے اکابر کے نہج کا، مسلک کا مدرسہ اور منتہی تعلیم تک جو ہے قائم ہو گیا ہے. ایک یہ مدرسہ، ایک طیبہ مدرسہ. ورنہ تو یہاں تو میرے شہر کی طرح سے کہ معادن العلوم 115 سالہ مدرسہ ہے، پانمباڑی میں 115 سالہ مدرسہ ہے. اور احیاء العلوم جس کا میں خود پہلا طالب علم ہوں، مجھی سے وہ مدرسے کا آغاز ہوا تھا بسم اللہ خانی سے، جو ہے 1980 میں، تو 40 سال ہو گئے. 40 سال سے ماشاءاللہ. ابھی میں جب رفیق العلوم جا رہا تھا تو مفتی اقبال صاحب کاشف الہدیٰ میں استاذ تھے، تو میرے ہمزل بھی ہوئے، ساڑو بھی ہوئے، تو ان کو لا کر میں احیاء العلوم میں بٹھا کر پھر میں رفیق العلوم گیا تھا. تو اس وقت تک جب تک میں تھا حفظ کا مدرسہ تھا. جب مفتی اقبال صاحب آئے تو 5 سالہ نصاب کا آغاز ہوا اور جو ہے احیاء العلوم میں اور عالمیت کا مدرسہ 5 سالہ کا شروع ہوا. تو گزشتہ سال حفظ کے تعلیم کو 40 سال پورے ہوئے، حفظ کے شعبے کو، اور عربی کے شعبے کو 25 سال پورے ہوئے. تو 25 سال میں 277 فارغین علماء. اور چونکہ ہمارے پاس مشکات اور ہدایت تک ہی 5 سال میں تکمیل ہے، پھر لازمی طور پر ہم دورے کے لیے، حدیث پاک کے لیے مظاہر یا سہارنپور کیا کہتے ہیں دیوبند یا شاہی، تینوں جگہوں میں سے کہیں بھیجتے ہیں. تو طلبہ اپنے حسب ثوابی دارالعلوم بھی چلے جاتے ہیں، مظاہر بھی چلے جاتے ہیں، شاہی بھی چلے جاتے ہیں. تو 277 علماء 25 سال میں فارغ ہوئے ہیں. اور یا تو قاسمی یا تو مظاہری، یا تو قاسمی یا تو مظاہری، یا تو قاسمی یا تو مظاہری. تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. تو اس طرح کا ایک قدیم ترین مدرسہ اس شہر میں ہونا چاہیے تھا جہاں سے سینکڑوں علماء اب تک فارغ ہو چکے ہوتے. لیکن دیر سویر ہی سے صحیح دارالعلوم سعیدیہ اور دارالعلوم طیبہ اور جامعہ طیبہ یہ مدرسے اب آگے بڑھ رہے ہیں اور پنجم، ششم، ہفتم تک پہنچیں گے انشاءاللہ. تو جو ہے ہمارے طلبہ عزیز سے بس اتنی نصیحت ہے کہ استقامت کے ساتھ رہیں، ادھر ادھر اچھل کود نہ کریں، کبھی 1 سال یہاں کبھی 1 سال وہاں، ایسا نہ کریں، جم کے پڑھیں. ہمارے مدرسے میں اللہ کا فضل ہے، میں اللہ سے مانگا کرتا تھا کہ طلبہ ہمارے مدرسے میں استقامت کے ساتھ رہیں. تو اکثر ہمارے فارغین ناظرے سے حافظ بن کر پھر فارسی سے ہفتم تک پڑھ کر دارالعلوم یا مظاہر سے فارغ رفیق العلوم میں اکثر طلبہ. بہت کم طلبہ درمیان میں جاتے یا خود جانے والوں میں سے نہیں ہوتے، ہم خود ان کو چلتا کر دیتے کسی وجہ سے جو ہے، تو وہ طلبہ ہو سکتے ہیں. ورنہ تو اکثر طلبہ ہفتم تک، پھر دارالعلوم مظاہر سے فارغ ہو کر تکمیلات کر کے دعوت کے کام میں سال لگا کر ماشاءاللہ 20 علماء کام کر رہے ہیں. ایسے ہی احیاء العلوم کے، ایسے ہی مفتاح العلوم کے. تو طلبہ شکر ادا کریں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسے تو بہت ہیں، لیکن اکابر کے نہج پر، اکابر کے مسلک پر آپ کو مدرسہ ملا ہے. اللہ نے آپ کے دل میں، آپ کے والدین کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے اس مدرسے کا انتخاب کیا جہاں اکابر کا نہج ہے فکری اعتبار سے اور جو ہے مسلک کے اعتبار سے. تو یہ ایک مستقل مقام شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اس مدرسے میں بھیجا جہاں اکابر کے مسلک کے مطابق. اکابرین دیوبند کے بارے میں علامہ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے مولانا سرفراز خان صاحب صفدر جو حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا، گھر پر تشریف لائے تھے، کہ حضرت آپ کی زبان سے میں اکابرین دیوبند کا تعارف سننا چاہتا ہوں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کا ایک قافلہ دخول جنت کے لیے جا رہا تھا،
تو وہ داخل ہو رہے تھے تو ان کا قافلہ مختصر ہو رہا تھا، تو پیچھے سے ایک قافلہ چپک گیا، اسی کا نام اکابرین دیوبند ہے۔ تو اس لیے اکابرین دیوبند اس زمانے کے اندر سلسلۃ الذہبیہ ہیں، اور پڑھنا بھی ہے، ان اکابرین کو بھی پڑھنا ہے، کتابیں بھی پڑھنا ہے، ان کو بھی پڑھنا ہے، جس کو حضرت تھانوی کی زبان میں فرماتے ہیں نا کہ میں نے کتابیں بھی پڑھا ہے اور کتابوں سے زیادہ کتب کو پڑھا ہے۔ تو اکابرین کے ہاں یہ خصوصیت ہے کہ تینوں شعبوں کا مزاج اور فکر اور جو ہے ذہن اور طبیعت بنائی جاتی ہے کہ ہم دعوت کے ساتھ بھی چلیں، ہم خانقاہوں سے بھی جڑے رہیں، اور اپنی اصلاح اور نفس کی نگرانی کی فکر میں بھی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تعلم بھی رہے۔ حضرت علامہ جو ہے کیا کہتے ہیں عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، جو گجرات کے عظیم ترین اکابرین میں سے تھے، اور جامعہ اسلامیہ ڈابھیل کے 100 سالہ اجلاس میں قدیم ترین فارغ اور فرزند اور فاضل کے درجے میں کلیدی خطاب آخری نشست میں انہی کا ہوا تھا۔ اس نشست میں وہ تین باتیں فرما رہے ہیں، وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، میں نے پڑھا اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں اکابرین کون ہیں؟ اکابرین کے نام الگ الگ ہیں، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی سے لے کر نیچے تک، لیکن تین عناصر ثلاثہ سے ان کی خمیر کو اللہ نے گوندا ہے، اور جو قدر مشترک ہے اکابر میں، نام الگ الگ ہیں لیکن یہی تین چیزیں سارے اکابر کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے ان کے اندر علمی گہرائی تھی۔ اب جو ہے MBBS سے کام نہیں چلتا، اب ڈاکٹر کو 5 سال 1 کروڑ روپے دے کر MBBS بننے کے بعد 2 کروڑ روپے دے کر 3 سال کا MD کرنا پڑ رہا ہے، اور بخار کا مریض بھی جو ہے MBBS کے پاس جانے تیار نہیں ہوتا، وہ تو خالی، ہماری زبان میں خالی MBBS ہے، انہیں خالی بھرتی کا ایک اصطلاح ہے نا ہمارے پاس میں، تو 1 کروڑ روپے دے کر 5 سال جھک مار کے ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ خالی MBBS ہے، اسے MD کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اب جو ہے تخصصات کا زمانہ ہے، اب ہر چیز زبان سے نکلنے والی، قلم سے نکلنے والی، اسے تعلیق اور تخریج چاہیے، اسے ماخذ اور مراجع چاہیے، حوالہ چاہیے۔ تو کل میں وہاں طیبہ میں تھا، تو ایک مدرس ہیں، آپ جانتے ہیں، مولوی عبداللہ، تو ماشاءاللہ اچھا علمی مزاج ہے، وہاں کے ناظم تعلیمات بھی ہیں، تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو تحقیق کر رہے تھے کہ حضرت یہ ٹوپی کی حقیقت کیا ہے، گول والی پنچ کلی، اور دو پلی والی ٹوپی کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، علماء میں یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو تحقیق ہو، اس کی سند کیا ہے، اور جو ہے اس کے لیے حدیث کیا ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ دعا کے بعد جو ہاتھ ایسے چہرے پر پھیر لیتے ہیں، فطری طور پر ایک مزاج بن گیا ہے، سب دعا کے بعد ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کیا یہ ادب ہے یا سنت ہے؟ ادب اور سنت کے درمیان کا فرق جو ہے وہی عالم کر سکتا ہے جس کے اندر علمی گہرائی اور گہرائی ہو، اور یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ادب کیا چیز ہے، مستحب کیا چیز ہے، اور سنت کیا چیز ہے۔ ورنہ میرے استاد محترم فرماتے تھے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولویوں اگر تم دعوت کے کام میں نہیں چلو گے ان کے ساتھ میں، تو یہ لوگ کھانا مشکل کر دیں گے کہ ان کے پاس کھانے کی سنتیں اب تک 80 ہو گئی ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کھانے سے پہلے گھوٹتے رہتے ہیں، کھانے کے آداب کا مذاکرہ، 80 آداب تو ان کے پاس 80 سنتیں ہو گئی، اور یہ 80 کو بھی سنتیں کہتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ آداب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، لے دے کر 12 ہی تو سنتیں ہیں کھانا کھانے میں، لیکن 80 تک پہنچا دیا ان لوگوں نے۔ اس لیے علماء کو ساتھ چلنا ضروری ہے، حضرت ترغیب دیتے تھے۔ تو بہرحال عالم کا ایک مقام ہوتا ہے۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ زبان سے کوئی جملہ نکلتا تو گرفت دیتے تھے کہ یہ جملہ کیسے نکلا تمہاری زبان سے۔ عالم کی زندگی انتہائی علمی ہونی چاہیے، اس کا ہر بول علم سے لبریز ہونا چاہیے، اس کا ہر لفظ نکلا ہوا علم سے لبریز ہونا چاہیے۔ تبھی تو میں نے سنا تھا کہ مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح کے خطبے میں صرف آیات پڑھتے ہیں، حدیثیں نہیں پڑھتے۔
تو میرے شہر میں ان کے مدرسے کے شورا کے کمیٹی کے ممبر کے ایک بیٹی کی شادی تھی، تو ہمارے محلے میں حضرت تشریف لائے تھے نکاح پڑھانے کے لیے، میں بھی شریک تھا، مجھے بھی رشتہ داری تھی. تو میں نے غور سے دیکھا کہ میں جو سنا ہوں وہ ٹیلی ہو رہا ہے یا نہیں، کہ حضرت صرف خطبے میں آیات پڑھتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے، ورنہ عام طور پر آپ بھی میں بھی سنی سنائی درجے میں اور جو ہے ویسے ہی تعامل چلا آ رہا ہے. النکاح من سنتی اور فمن رغب عن سنتی، یہ سب چل رہا ہے. میں بھی ایک زمانے تک یہ دونوں حدیثیں مل کر پڑھتا تھا. بعد میں مفتی ریاض صاحب دامت برکاتہم نے توجہ دلائی کہ یہ حدیث الگ ہے، یہ ایک حدیث الگ ہے. النکاح من سنتی کے ساتھ فمن رغب عن سنتی کا جوڑ نہیں ہے، یہ ایک الگ حدیث ہے، یہ ایک الگ حدیث ہے. لیکن سنت ہے نکاح، اور اس نکاح والی سنت سے جو اعراض کرتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اسے جوڑ بٹھا سکتے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے وہ حدیث کسی اور باب کی ہے، یہ حدیث کسی اور باب کی ہے. یہ ہے علمی مزاج، اس کو کہتے ہیں علمی مزاج. مجھے یاد پڑتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا الحمدللہ. پہلے الحمدللہ بولنا چاہیے، بعد میں الحمدللہ بولنا چاہیے. میں بشارم میں یہ طلبہ جہاں سے پڑھے ہیں مفتاح العلوم میں جو ہے وہاں دو مفتی ریاض صاحب اور ایک مفتی میں آپس میں مستقل علمی مناقشہ ہوا کئی دن تک، یا الحمدللہ پہلے بولیں گے یا بعد میں بولیں گے. لیکن ایک مولویوں کی ایک جماعت ہے، کیفا متفق عوام کی طرح سے گاڑی چل رہی ہے، اور جو ہے وہ علمی مقام اور علمی شان بالکل نہیں. تو علمی مقام اور علمی شان باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے علمی گہرائی اور گہرائی چاہیے. عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو ہر فن میں درک حاصل ہونا چاہیے، ہر کتاب کے ہر سبق میں مہارت حاصل ہونی چاہیے. جب تک پیچھے کا سبق سمجھ میں نہ آئے طبیعت بے قرار رہے. استاذ اسی لیے ہیں، صرف سبق پڑھا کر گھنٹی میں جانے کے نام استاذ نہیں ہے، وہ تو ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آپ کو پوری کتاب کا ہر سبق، ہر جز، ہر کل. مفتی اشفاق صاحب جو ان کے اساتذہ ہیں، میرے ساتھی مفتاح میں تھے، اب دارالعلوم دیوبند میں استاذ ہو گئے. کیسا زبردست علمی مزاج تھا ان کا، اللہ اکبر. اور جو ہے اب دارالعلوم میں چلے گئے، اور ابھی تک بھی ان کے جو استاذ ہیں مولانا عبدالحادی صاحب پرتاپ گڑھی، ان کے ساتھ استفادے کا رابطہ برابر ہے. اور جو ہے فون کے ذریعے سے پوچھتے رہتے ہیں، سامنے پوچھتے رہتے ہیں. دارالعلوم میں پہنچ گئے وہ پڑھانے میں، لیکن ابھی بھی اپنے استاد سے علمی استفادے کا سلسلہ جاری ہے. تو علم والے کے لیے کبھی پیاس نہیں بجھتی نا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تعلیق اور تخریج کا مزاج ہونا چاہیے، اور گہرائی اور گہرائی ہونی چاہیے. ہر چیز کو اندر غواص بن کر گھس کر کے، غواص جو ہے وہ موتی سمندر کے تہ میں جا کر لاتا ہے. یہ مزاج عالم کا مزاج ہے. سطحی عالم بننے سے اب کام نہیں چلے گا. اب غیر مقلدیت کا زور ہو گیا ہے معاشرے کے اندر، اور بات پر وہ لوگ بخاری مسلم عوام کو رٹا دیتے ہیں کہ بخاری میں ہے، ہاتھ اٹھانے کا بخاری میں ہے، فلاں میں ہے. تو آپ کے اندر بھی وہ طاقت ہو تبھی تو آپ اس جو ہے کا مقابلہ کر سکیں گے. تو اس لیے علمی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھو. دوسری چیز حضرت فرماتے ہیں عبداللہ صاحب کاپود روی کہ ہمارے اکابر صرف علمی تفوق اور علمی گہرائی والے نہیں تھے، جتنے بڑے وہ عالم تھے اتنے زیادہ ان کی زندگی صفات اور عمل سے بھی بھری ہوئی تھی. برابر درجے کا، بلکہ زیادہ طور پر عمل کا غلبہ ہوتا تھا. ان کی جو ہے ان کے اندر صفات تھی، تواضع تھی، استغنا اور مجاہدہ اور توکل. یہ سب چیزیں دیکھو، ان کو یہاں بیٹھ کو نیند آ لگے. کیا میری قسمت ہے معلوم نہیں. میں کہاں بیان کرے تو بھی میرا سامنے کون بیٹھتے کہ انہوں سوتے برابر. صبح بھی فجر کے بعد مسجد غفور میں میرے سامنے بیٹھ کر ایک آدمی سو رہے تھے برابر. تو بہرحال جو ہے اب سونے کا وقت تو ہے نہیں، درسگاہ کا وقت ہے، کیوں نیند آ رہی ہے تم کو؟ تو بہرحال دوسری چیز عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے برابر عمل اور صفات ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. خاص طور پر اکابرین دیوبند کے اندر یہ تین صفت جو ہے نمایاں طور پر تھی، قدر مشترک کے درجے میں. ہر بزرگ میں، ہر اکابر میں سے ہر بزرگ کی زندگی میں ایک تواضع اور ایک استغنا اور ایک مجاہدہ، یہ تین چیزیں ہمارے اکابر کے اندر قدر مشترک تھی.
تیسری چیز فرماتے ہیں جس سے ہمارے اکابر قدر مشترک کے درجے میں عناصر ثلاثہ سے اللہ نے ان کے خمیر کو گوندا ہے، نام الگ الگ ہیں، وہ ہے دینی غیرت اور حمیت۔ دینی غیرت اور حمیت، میرے علاقے میں کوئی قادیانی ہے، مجھے نیند نہیں آنی چاہیے۔ میرے علاقے میں کوئی شکیلی ہے، مجھے نیند نہیں آنی چاہیے۔ میرے علاقے میں نوجوان بگڑ رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے اسکول میں، ہمارے آمور میں رفیق علوم کے کمپاؤنڈ میں ایک اسکول ہے جو 60 سالہ اسکول ہے، آنے کا ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے آنے کار 22 عربک ہائر سیکنڈری اسکول، جہاں 2000 طلبہ پڑھتے ہیں اور 17-18 علماء بھی اس میں پڑھاتے ہیں، دینی نظام بھی ہے۔ وہاں 50 سالہ اجلاس میں ملک کے صدر اس وقت کے APJ عبدالکلام کو بلایا گیا۔ میں اس وقت رفیق علوم میں ناظم تھا، تو ہماری ٹرسٹ کی طرف سے تو کنوینر مجھے بنایا گیا تھا اس اجلاس کے لیے۔ تو علاقے کے سارے مدرسے کے طلبہ کا تقابلی جو ہے وہ نشستیں، سارے اساتذہ، تو 1 لاکھ کے قریب اساتذہ اور طلبہ کو ہم نے، اسٹوڈنٹس اور مدارس کے طلبہ اور پروفیسرز اور ٹیچرز اور مدارس کے معلمین اور اساتذہ کو جمع کیا تھا۔ تو 3 نشستوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا ان کے وقت کو، ایک مینجمنٹ کے لیے اور ایک اسٹوڈنٹس مدرسے اور جو ہے اسکول کے طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے، اور ایک جو ہے ٹیچرز اور معلمین اور پروفیسرز کے لیے۔ تو 3 طبقے کے لیے انہوں نے خطاب کیا۔ تو میں تینوں نشستوں میں ان کے بازو بیٹھا ہوا تھا۔ تو APJ عبدالکلام صاحب نے طلبہ کو کہا، بڑی پیاری بات، سونے سے لکھنے والی بات ہے، ان کی زندگی کا تجربہ انہوں نے ان جملوں میں ادا کیا، طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے خواب وہ نہیں ہے، وہ ہندی کا لفظ استعمال کر رہے تھے، میں اردو میں بول رہا ہوں، سپنا بول رہے تھے۔ سپنا وہ نہیں ہے جو رات کو سوتے میں دیکھے، سپنا وہ نہیں ہے جو رات کو سوتے میں دیکھے، سپنا وہ ہے جو کسی ٹارگٹ اور مقصد کی وجہ سے آدمی کو سونے نہ دے، آدمی کو سونے نہ دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، اسی کو تو وہ شعر میں کہا ہے، تعلیم جو ہے متعلمی کیا ہے وہ تعلیم المتعلم کے اندر، کہ من سحر اللیالی، ہاں ہاں من طلب العلا سحر اللیالی۔ تو جو ہے یہ آج کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سپنا وہ نہیں ہے جو رات کو سوتے میں دیکھے، امریکہ اور لندن گھوم کر آ جائے اور صبح کو بستر ہی میں، اس کا نام سپنا نہیں ہے۔ تو فرماتے سپنا وہ ہے جو کسی ٹارگٹ اور مقصد کی وجہ سے آدمی کو سونے نہ دے۔ تو طلبہ کا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، اکابر کے ورثے میں سے ہم کو حصے دار بننا چاہیے، وہ ہے دینی غیرت اور حمیت۔ ہم اپنے علاقے بارے میں چوکن نہ رہیں، فرق باطلہ کے اعتبار سے، نوجوانوں کے الحاد اور جو ہے ارتداد کے اعتبار سے، اور جو ہے آنے والی نسل کی حفاظت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تمام شعبوں سے۔ ماشاءاللہ میں پھرتا رہتا ہوں، جمعیت کے اعتبار سے بھی، جماعت کے اعتبار سے بھی، اور مکاتب کے اعتبار سے بھی 20 اسکولوں کا میں فاؤنڈر ہوں، اسکولوں کا فاؤنڈر ہوں۔ میں گیا تھا سیکریٹریٹ میں ہماری اسکول کے ریکاگنائزیشن کے لیے، 5th میں، 8th میں، 10th میں، 12th میں۔ تو ہمارے تمل ناڈو کے ایجوکیشن منسٹر نے کہا کہ آپ تو مدرسے والے ہیں، مولوی ہیں، مسجد والے ہیں، آپ اسکول چلاتے ہیں اور آپ یہاں آ گئے سیکریٹریٹ میں۔ تو 150 فائلیں ان کی رکھی ہوئی تھی اسکولوں کی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہماری اسکول کو منظوری کا فارم اور پروسیجر کر کے مجھے کہا کہ آپ شام تک ہیں؟ میں نے کہا میں رہوں گا، میں کام کے لیے آیا ہوں، اور جو ہے آپ حکم کیجئے، جب آنا چاہوں میں آ جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا شام کو 4 بجے انشاءاللہ میں آپ کی فائل تیار دے دوں گا۔ 150 فائل ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، لیکن جو دینی غیرت اور حمیت، مسلم بچوں کو اسلامی ماحول میں اعلیٰ عصری تعلیم دلانے کی ایک تڑپ ہے میرے اندر، تو اس کی حرکت و نقل کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اور وہ 150 فائلوں کی، گزشتہ فائلوں کی موجودگی میں سب سے پہلے ہماری اسکول کی منظوری کا فائل ہم کو دے رہا ہے۔ تو ہر شعبے سے میں اور آپ ذمہ دار ہیں، ہر شعبے سے متعلق میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس میں دخیل بنیں اور جو ہے رہبری کریں۔ اور جو ہے وقت آ گیا ہے، میں علیمیہ کی بات نہ سنتا تو میں اپنی بات کو ایک ایجاد سمجھتا، لیکن علیمیہ کی ملفوظ
حضرت نے بہت سال پہلے کہا ہے تو مجھے تائید ہو گئی. علی میاں فرماتے ہیں اب جس طرح مدرسے اور مسجد کے لیے ہم تشکیل کر کے چندہ اور تعمیرات اور زمینیں وقف کراتے ہیں، اس طرح وقت آ گیا ہے دنیاوی عصری تعلیم گاہوں کے لیے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے خاطر کہ تعلیم کے نام پر اسکول اور کالج میں آج کیا کہتے ہیں کفر اور الحاد اور آج زندگیت پڑھائی جا رہی ہے. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ علماء اسکول چلائیں، اب وقت آ گیا ہے کہ علماء تشکیل کریں، زمینوں کی وقف کرائیں اسکول کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے صرف نہیں بلکہ اسکول کے لیے بھی. تو بہرحال ایک عالم کا مطلب ہماگیر اللہ تعالیٰ نے اسے مقام عطا فرمایا ہے. اور اس میں حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ دینی خدام کو مجنون بننا چاہیے، دیوانہ بننا چاہیے. دیوانوں سے ہی اللہ کام لیتے ہیں. وہ جو مینٹل ہاسپٹل میں رہنے کا دیوانہ نہیں، بعد میں تمہیں مفتی سبیل صاحب آ کر دیوانہ بن جاؤ کر بول چلے گئے. حضرت یعقوب صاحب فرماتے تھے ہم کو کچھ دیوانوں کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ لجنت الہدا کے علماء کی نشست میں جملہ فرمایا حضرت نے، میں سامنے تھا، ہم کو کچھ دیوانوں کی ضرورت ہے اور دیوانوں سے ہی کام ہوتا ہے. اللہ دیوانوں سے کام لیتے ہیں. وہی کان متواصل الاحزان و کان دائم الفکرتی والا مزاج تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کفار ان کو کہتے تھے ساحر او مجنون، ساحر اور مجنون. قرآن میں اللہ نے محفوظ کیا تھا. وہ کیفیت تھی اللہ کے نبی کی، وہ کیفیت ہم کو بھی چاہیے. ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں اور نائب ہیں. تقریر میں تو زوردار کہتے ہیں لیکن اس کی وراثت کا حقدار بننے کے لیے وہ غم بھی ہمارے اندر چاہیے اور وہ تڑپ اور طلب بھی ہمارے اندر چاہیے. اس لیے زمانے طالب علمی یا تو بننے کا ہے یا تو بگڑنے کا ہے. اگر نہیں بنیں گے تو ایک کام تو ہونا ہی ہونا ہے، دونوں کاموں سے بننا ہے یا بگڑنا ہے. اب عصری تعلیم کے نام پر اتنی رعایت ہو گئی کہ اتوار کی چھٹی ہو گئی اور جمعے کی پڑھائی ہو گئی. اب عصری تعلیم کے نام پر داڑھی بھی کٹائیں گے اور عصری تعلیم کے نام پر یہاں جبہ پہنیں گے وہاں پینٹ شرٹ پہنیں گے. یہ ساری چیزیں آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کام نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ کبھی کسی چیز میں اشتراک پسند نہیں کرتا. آج اس کو شرک پسند نہیں ہے. ادھر سے ایک ادھر سے ایک اور یہ نہیں ہے. تسلف چاہیے. میرے شیخ فرماتے تھے علماء کو اپنے وضاقتہ میں، علماء کو اپنے فکر میں، علماء کو اپنے مسلک اور منہج میں تسلف چاہیے. سلب یسلب تسلیباً جو ہے جو حالات سے متاثر نہیں ہوتا، بھینچ کر اور جو ہے دبا کر مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا نام اور جمنے کا نام تسلب ہے. تو اس لیے اس مدرسے کے ساتھ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے عصری تعلیم میں بھی جاتے ہیں. اب آ کر نہیں ہونے سے کل ایک مولانا کہہ رہے تھے اتنی تکلیف ہوئی مجھے زبان سے ان کے سن کر کے، نہیں ہونے سے ہونے بہتر ہے. حیدرآباد میں ایک مدرسہ ہے تو وہ صبح فجر کے بعد سے لے کر 9 بجے تک ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے سوال کیا کہ ہم لوگ جھک مارتے ہیں صبح سے لے کر رات کو 9 بجے تک اور آپ صبح کو 9 بجے تک مدرسہ بند کر دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے آپ کے پاس. کیا اس طرح پڑھانے سے قابو میں آئے گا؟ درس نظامی قابو میں آئے گی؟ تو انہوں نے یہ جملہ کہا نہیں ہونے سے ہونا بہتر ہے. حضرت ایسا تو بھی ہو جاتا نہیں کیا؟ نہیں یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. نہیں ہونے سے آپ کالج میں پڑھا لو اپنے بچوں کو لیکن دیندار بنا دو. ہمارے پاس آ کر دیکھو امبور میں 150 سے زیادہ بچے کالج کے حافظ قرآن بن گئے اور ان کا وضاقتہ کرتا پاجامہ تم میں اور ان میں فرق نہیں کر سکتے. جامع علوم جامع مسجد میں چل رہا ہے. میں اور مفتی صلاح الدین نے شروع کیا تھا. ماشاءاللہ 150 بچے حافظ قرآن ہو گئے. ایم اے ایم کام بی اے بی کام بی سی اے بی اے فرسٹ ایئر میں ہم داخلہ لے کر ایوننگ اور مارننگ کالج، ہم کو کالج کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے شہر میں جو مظہر العلوم کالج ہے وہ 2 شفٹوں میں چلتا ہے اور ایوننگ میں مارننگ میں صبح کے 7 سے 2 بجے تک، پھر 2 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک. تو ہم گئے انتظامیہ سے بات کری، پروفیسر سے بات کرا، طلبہ کو اعتماد میں لیا کہ آدھا دن جو تمہارا بیکار جا رہا ہے تم اس میں حفظ کر لو. اور جو 2 شرط رکھی ہم نے مدرسے میں، کوئی کمپرومائز نہیں ان چیزوں میں. 2 شرط رکھی داخلے کے لیے. ایک تو یہ کہ آج تک چہرے پر آپ کالج تک آئے ہیں تو +2 میں 17 سال کی عمر ہوتی ہے اور بچہ 14-15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے تو داڑھی شروع ہو جاتی ہے. تو اب تک 3 سال سے داڑھی کٹاتے تھے، اس طرح چلاتے تھے، مڑاتے تھے، ٹھیک ہے. آج سے حفظ قرآن میں داخلہ لے رہے ہیں تو آج سے وسترا اور قینچی نہیں چلائیں گے، شرعی داڑھی رکھیں گے. اور دوسرا، کالج کے اندر کوئی یونیفارم نہیں
ہے, ہمارے ملک کا یہ قانون ہے, اور یہ قانون ہمارے لیے غنیمت ہے, نعمت ہے کہ +2 تک کی یونیفارم کمپلسری ہے. اس کے بعد کالج میں سول ڈریس میں طالب علم آ سکتا ہے, سادے کپڑے میں. تو لہٰذا اب یہاں سے ہمارا شرعی یونیفارم اور شرعی لباس وضاقتہ آپ اختیار کر لیں گے. آج کے بعد سے کالج میں بھی آپ جو ہے پینٹ شرٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ 2 شرط ہم نے رکھی. ماشاءاللہ کبھی بھی آپ جا کے کسی بھی وقت مظہرالعلوم کالج میں گھوم کے دیکھ لو, ہر درسگاہ میں ہر ڈگری میں 2-2 3-3 کرتا پاجامے اور گول ٹوپی والے نظر آئیں گے, تو وہ ہمارے طلبہ ہیں. اور ماشاءاللہ 25-25 دور کے ساتھ ہمارا جلسہ ہوتا ہے. حافظ محمد سلمان بی کام, حافظ محمد نعمان بی اے, اور پورے طلبہ کو کیمپس انٹرویو میں قرآن پاک کی برکت سے اور اکابر کی اس وضاقتہ کی برکت سے 2-2 3-3 سال تک نیٹ میں تلاش کرتے رہتے ہیں ڈگری والے طلبہ. جاب نہیں ملتا, لیکن ہمارے فارغین جامع علوم کے حفاظ 2 سال میں 2.5 سال میں ڈگری سے پہلے حافظ ہو جاتے ہیں. 25 دور کرتے ہیں اور ہم ان کو 25 دور پر سند دیتے ہیں اور پوری وضاقتہ کے تسلط کے ساتھ. اور ماشاءاللہ تو ان کو ٹینری والے آ کر ہم کو ایسا کیشیئر چاہیے, ہم کو ایسا مینیجر چاہیے, ہم کو ایسا جو ہے جی ایم چاہیے, اور لے کر 40,000 50,000 70,000 تنخواہوں میں لے کر چلے جاتے ہیں. اور ہمارے بچوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اندر فیکٹری میں جا کر دعوت کا کام کرو, فیکٹری میں جا کر کے فرد سے دینی ملاقات کرو, فیکٹری میں جا کر کے دینی ماحول بنانے کی فکر کرو. کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے طلبہ. آمبور کی مختلف ٹینریوں میں ہمارے حفاظ کام کر رہے ہیں اور اندر 3 وقت نماز پڑھا رہے ہیں, ظہر عصر مغرب, اور تعلیم کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں. یہ ہے اصل کہ مدرسے کے طلبہ وضاقتہ میں نہیں ہونے سے ہونا بہتر ہے. یہاں جبہ وہاں پینٹ شرٹ, انتہائی سانحہ ہے, افسوس ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کالج کے طلبہ کو شرعی وضاقتہ اور داڑھی اور جبہ پاجامہ وضاقتہ کو اتنی معمولی مت سمجھو کہ جو ہے ٹھیک ہے چل جائے گا, نہیں کرنے سے کرنا بہتر ہے. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں ابھی مولانا منصور صاحب کو بتا رہا تھا, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ علم میں, تعلیم میں اور تربیت میں کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں ہے. اعلیٰ معیاری تعلیم ہونی چاہیے, کیف متفق تعلیم نہیں, اور اسی طرح سے کام چلاؤ اول دول سوم چارم والی تعلیم نہیں, اور جو ہے اسی طرح سے تربیت میں کوئی کمپرومائز نہیں, مسلک میں ذہناً ظاہراً باطناً وضاقتہ وغیرہ. تو تم طلبہ بھی جو ہے مدرسے کے ضابطے سے ہٹ کر اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے, اللہ کے نبی کا حقیقی وارث بننے کے لیے, اور جو ہے جو چیزیں ضروری ہے وضاقتہ سے لے کر علمی گہرائی, دینی غیرت اور حمیت اور صفات والی زندگی بناؤ انشاءاللہ. تو پھر جو ہے اللہ کام سے کام لیں گے. فارغ تو بہت ہوتے ہیں, کام مختصر لوگ کرتے ہیں, وہی لوگ جنہوں نے زمانے طالب علمی کو صحیح معنوں میں گزار لیا. صبر چاہیے, شکر چاہیے, محنت چاہیے, اتباع رسول چاہیے, اور پھر گناہوں سے اجتناب چاہیے, حفظ اوقات چاہیے, یکسوئی چاہیے. یہ سب چیزوں کے ساتھ جو ہے طالب علم بن کر فارغ ہو کر آتا ہے تو اللہ اس سے کام لیتے ہیں. ورنہ تو کتنے کی لوگ گم ہو جاتے ہیں. عالم ہونے کے بعد مٹھائی کی دکان چلاتے ہیں, عالم ہونے کے بعد مفتاح العلوم کے ایک فارغ طالب علم کو تروپتی میں یہاں تک لنگی گھٹنے سے اوپر اٹھا کر باندھے ہوئے مرغی کی دکان میں مرغی کترتے ہوئے جا کر میں نے ملاقات کری. تو جو ہے یہ مفتاح العلوم کی برائی نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی مدرسے کا طالب علم جو ہے باہر جا کر باہر کے ماحول میں گم ہو جاتا ہے, ضم ہو جاتا ہے. اس کے لیے زمانے طالب علمی میں تسلط چاہیے ہر اعتبار سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کے طلبہ عزیز اور عالم بھر کے مدارس دینیہ کے طلبہ, اے اللہ مکاتب قرآنیہ میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات, تعلیم بنات میں پڑھنے والی طالبات, اسلامک اسکول میں پڑھنے والے ہمارے بچے اور بچیاں, سب کو علم, عمل, عزت, عافیت, عمر اور صحت, حافظہ اور ذہانت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو کامل حافظ بنا, اے اللہ عالم ربانی بنا, اے اللہ مخلص داعی بنا. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما, نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ کابر کا نہج ہر کام میں نصیب فرما.
اے اللہ کیف متفق سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ علمی گہرائی عطا فرما، اے اللہ صفات والی زندگی نصیب فرما، دینی غیرت اور حمیت کا مجسمہ بنا دے، اے اللہ خود غرضی سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ان طلبہ عزیز کو اکابر کا ترجمان بنا دے، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے، سنتوں کے پھیلنے، اے اللہ انسانیت کے زندہ ہونے کے لیے ہمارے ان طلبہ کو ذریعے کے طور پر قبول فرما لے، اے اللہ اس مدرسے کو مستقل ذاتی عمارت نصیب فرما، اے اللہ اسے قائم و دائم فرما، اس کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، اے اللہ مخلص اعوان و اروان، اے اللہ اعمال و اے اللہ اعوان و انصار کو متوجہ فرما، اے اللہ تمام جملہ امور کو تعجیل و تسہیل کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ اعمال سے اس مدرسے کو بھر دے، اے اللہ تعلیم و تعلم کا، دعوت و تبلیغ کا، تزکیہ اور احسان کا اسے مرکز بنا دے، اے اللہ اس مدرسے کا فیض پورے علاقے میں پھیلا دے، اے اللہ پورے علاقے کے ہر گھر کو اے اللہ ہر فرد کو اس مدرسے سے جوڑ دے، اے اللہ گمراہی کے ختم ہونے کا اس مدرسے کو اے اللہ دارالعلوم سعیدیہ کو اے اللہ ذریعہ فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔